بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبر بہت ہی اچھی آئی ہے۔ ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے، آکسیجن تھوڑی سی آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو پاکستانی بستے ہیں اور جو دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کر، اور یہ جو میمو حکومت اور امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، اس سے تو کم از کم نجات دلا دے۔ اور دعائیں کہاں پہ ہو رہی تھیں؟ دعائیں ہو رہی تھیں مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریاض الجنہ میں دعائیں ہو رہی تھیں۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں، کسی کے خلاف نہیں تھی، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ اور یہ جو ٹولہ آیا ہے اس سے نجات کے لیے، اور بیت اللہ، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، وہاں پہ روز حالت احرام میں طواف کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے اور ویڈیوز بھی بھیج رہے تھے، اور کسی کو کوئی خوف نہیں تھا اور اپیلیں کر رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو پرامن پیسفل احتجاج ہو رہا تھا، اور قومی نغمے ان جلسے جلوسوں میں، پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، قومی نغمے اس میں سنائے جا رہے تھے، قومی پرچم لہرائے جا رہے تھے اور لہرائے جا رہے ہیں سب کچھ، اور جد و جہد ابھی جاری ہے، یہ اسٹرگل ابھی جاری ہے، اور اس کو جاری رہنا ہے، اس وقت تک رہنا ہے جب تک کہ مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پرامن آواز ہے، پیسفل آواز ہے، وائس ہے، اس کو کرش کر دیا جائے گا، اس کو دبا دیا جائے گا اگر یہ آواز جاری نہ رہی تو۔ یہ پاکستانیوں نے شروع کی ہے، عام پاکستانیوں نے۔ سوشل میڈیا پہ جائیں، جلسے جلوس جہاں لوگ آتے ہیں خود آ رہے ہیں، نہ کوئی بس لینے جا رہی ہے، نہ ان کو کوئی رکشہ لینے جا رہا ہے، نہ ان کو کوئی پیسے دیے جا رہے ہیں، 200 روپے اور 2000 روپے دیہڑی پہ کہ آئیں، آپ کو کھانا بھی ملے گا، TADA بھی ملے گا، پک اینڈ ڈراپ بھی ملے گی، بس آپ آ جائیں، حاضری لگوا دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ آواز سنی گئی ہے، اور یہ آواز آپ کی پہنچی ہے۔ کہاں پہنچی ہے؟ مقتدر حلقوں میں، مقدس اداروں میں پہنچی ہے۔ یہ آواز اعلیٰ عدلیہ کے ایوانوں میں پہنچ چکی ہے، اور ہمارے سب سے طاقتور ادارے میں بھی پہنچ چکی ہے، افواج پاکستان جس کو کہتے ہیں، وہاں بھی پہنچ چکی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نیچے سے جو آواز آ رہی تھی اس پہ آرمی چیف جنرل قمروردین باجوہ صاحب نے ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ان کے ساتھ ایک لمبی نشست ہوئی ہے، اور سوالات اور جوابات کی نشست ہوئی ہے۔ اس میں کیا کیا گفتگو ہوئی اور کیا کیا اس کا نچوڑ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم تک بھی کچھ چیزیں پہنچی ہیں۔ یہ لاہور میں ہوئی ہے اور ڈیٹیلز ڈسکشن ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ اس کی نوبت کیوں آئی۔ اس کی نوبت کیوں یہ اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو عمران خان جب تھا تو لوگوں کو احساس نہیں تھا، لوگ وہ مہنگائی، بے روزگاری اس کی طرف کہ آج یہ چیز مہنگی ہو گئی، کیونکہ میڈیا ہاؤسز بھی ماشاءاللہ سے ایسے ہیں نا کہ وہ اپنا ایجنڈے پہ کھیل رہے تھے کہ آلو مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، وہ ساری چیزوں کو الجھا کے رکھا ہوا تھا اس میں۔ جبکہ کچھ چیزیں اچھی ہو رہی تھیں، اور چیزیں اچھی یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کی کچھ بنیادیں ٹھیک ہو رہی تھیں، پاکستان کی قوم کو قوم بنایا جا رہا تھا، اور اس کے اندر جو ایک پاکستان، نظریہ پاکستان، اس کو زندہ کیا جا رہا تھا، قومی اہمیت کو زندہ کیا جا رہا تھا، اور جو قومی یکجہتی کو ابھارا جا رہا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ آئیڈیل تھے، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل ہیں، اتنا کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی، آئیڈیل تھے، بہت آئیڈیل تھے۔ اور اس میں یہی چیز جو ہے سوٹ نہیں کر رہی تھی میمو حکومت کو، ان کو یہ سوٹ نہیں کر رہی تھی، اور اس کے لیے بنیاد فراہم کی خود عمران خان صاحب نے۔ یہ ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے ایک بنیاد فراہم کی، اور وہ ایک شک کا بیج جو ہے وہ سپیس پیدا ہوئی جب DGISI جنرل فیض کی اپوائنٹمنٹ سے، نئے DGISI کی اپوائنٹمنٹ، پرانے DGISI کو ہٹانا، وہاں سے جو معاملہ شروع ہوا، وہاں سے ایک ہلکی سی سپیس جو پیدا ہوئی، اس سپیس کو فوراً، کیونکہ گھاک سیاستدان تھے یہ پولیٹیشین، شریف فیملی، زرداری فیملی، بھٹو فیملی، مولانا فیملی، یہ سب کے سب پرانے گھاک تھے، اور اس کا فائدہ باہر والوں نے بھی اٹھایا، اور وہیں سے اسی ونڈو سے یہ انٹر ہوئے، اور انٹر ہونے کے بعد
جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال اس کا رد عمل، لیکن جب عمران خان صاحب چلے گئے، عمران خان صاحب کے جانے کا شاید لوگوں کو احساس اتنا افسوس نہ ہوتا، بشمول میرے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کسی فرد واحد کی وجہ سے قائم نہیں ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی جو ہے منشا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو بھیج سکتے ہیں اور کسی کو بھی مسیحا بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایشو تھا، اور اس سے ہوا یہ کہ جو ٹرینڈ چلا، اس کے بعد ٹرینڈ یہ چلا کہ جب یہ سامنے چہرے آئے، کون کون چہرے آئے؟ جو افواج پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نام لے کے، جنرل فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل کا نام لے کے، جرنیلوں کے نام لے کے، صرف یہاں نہیں، جرنیلوں کی نہیں، کرنل، بریگیڈیئر، فلانا، مریم صفدر صاحبہ کے بھرے پڑی ہیں، موجود ہیں، سارے سارٹس موجود ہیں، نواز شریف صاحب کے موجود ہیں، اور تو اور ان کے نیچے جو دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت ہے ان کے بھی موجود ہیں، اور وہ ایسے آ کے پھر اسی طریقے سے ججوں کو گالم گلوچ، جے آئی ٹی کو گالم گلوچ، دھمکیاں، کھلی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ ماضی میں نہیں جانا چاہتے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو جب ہٹا دیا گیا اور جب یہ چہرے سامنے آئے، جب ان کی مشترکہ پریس کانفرنس اور یہ آنا شروع ہوئے، اور وہ بھی کیا ہوا، پورے کا پورا سسٹم لیٹ گیا، پورے کا پورا سسٹم لیٹ گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے حکومت ان کی ہے، پہلے سے حکومت ان کی آ چکی ہے۔ اور یہ ہو رہا تھا پچھلے جو 72 گھنٹے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے لے کے اور تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ اور اس کے بعد وزیر اعظم کے انتخاب تک، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا کہنا چاہیے، فیک ہے، یہ سارا ہمارا سسٹم، ہمارا آئین، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا، پنجاب میں کیا دیکھا کہ وہ پریس گیلری میں، یعنی کہ وزٹرز گیلری اور پریس گیلری میں کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ کا کل انتخاب ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے انتخاب کر لیا، نہ اسپیکر کا چیمبر استعمال، نہ اسپیکر کی چیئر استعمال، وہ لاؤڈ اسپیکر پکڑا ہوا ہے جیسے پرانے وقتوں میں شادی میں بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر پکڑے ہوتے تھے، اور ٹریڈ یونینز جو ہوتی ہیں، اور وہ بھی اڈا ٹریڈ یونینز، وہ جو اس طریقے سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب اب گورنر صاحب نے، گورنر عمر سرفراز نے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا پہلے تو ذرا چیزیں سامنے لائیں، انہوں نے انکار کیا حلف لینے سے، حلف روک دیا، اور اس کے بعد خبر آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے گورنر برطرف کر دیا۔ بھائی گورنر برطرف کرنا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سمری بھیجنی ہے، ان کا اختیار ہے، اور جب تک وہ چاہیں گے گورنر برقرار رہیں گے، اور یا پھر گورنر خود مستعفی ہو جائیں۔ اور یہ ساری چیزیں جب ہوئیں، انہوں نے ایک طرف آپ ڈپٹی اسپیکر جو کر رہا ہے کام، اس کے استعفے منظور کیے ہوئے جو ہیں اس کو بھی انڈو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور راجہ پرویز صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں خود فیصلہ کروں گا، یعنی کہ ماضی میں جو ہے۔ دوسری جانب آپ اسپیکر کو نہیں مان رہے، ادھر اسپیکر کو نہیں مان رہے لاہور میں اور پنجاب اسمبلی میں، ادھر آپ ڈپٹی اسپیکر کو، اور ڈپٹی اسپیکر بھی، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کھیل تماشا کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورے پاکستانی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو مقدس اور مقتدر ادارے ہیں وہ خاموش رہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اے پولیٹیکل جو نیا ٹرم یوز کی گئی ہے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں، اے پولیٹیکل ہیں، تو بھائی اے پولیٹیکل ہیں تو پھر آپ سٹیک ہولڈر ہیں ایک ریاست پاکستان کے، اس کی سلامتی کے اور اس کی حفاظت کے، تو اے پولیٹیکل ہیں تو پھر آئیں میدان میں اور اپنا رول پلے کریں۔ ہوا یہ کہ ٹاپ ٹرینڈ 10واں روز آئی تھنک ہو چکا ہے، اور کروڑوں لوگ ٹاپ ٹرینڈ اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کے ساتھ بے شمار قسم کے کھڑے کیے گئے ٹرینڈ چلانے کے لیے، اور ٹرینڈز دیے گئے، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ سارے کے سارے ابھی بھی قائم ہیں۔ کروڑوں لوگ اس میں آ چکے ہیں، پاکستان اور بیرون ملک، دنیا بھر سے، اور ٹویٹر کی تاریخ میں یہ پہلا ٹاپ ٹرینڈ ہے جو کہ نہیں ہٹ رہا اور برقرار ہے، اور اس لیے برقرار ہے کہ جو چہرے سامنے لائے گئے عمران خان کو ہٹا کے میمو حکومت جو آئی، وہ سارے کے سارے چہرے جو ہیں ضمانتوں پہ رہا ہیں، یا بری ضمانت پہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ابھی جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا، جو بے چین ہے، حمزہ شہباز، وہ بری ضمانت پہ رہا ہیں۔ منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے، فرد جرم عائد ہونی ہے،
پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ بچ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب عبوری ضمانت پر رہا ہیں، فرد جرم عائد ہونی ہے، 3-4 مہینوں سے بچ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ باقی۔ اور پہلا حکم کیا صادر ہوا کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا جائے نواز شریف صاحب کو، یعنی جو سزا یافتہ ہیں، جو عدالت کو مطلوب ہیں، ان کو پہلا حکم یہ ہوا۔ یہ پہلے اس مہم حکومت کے خواب ہیں اور ان کی ترجیحات ہیں۔ نیب کو بند کر دیں گے، نیب کا نام بھی تبدیل کر دیں گے، یہ دوسری ترجیح ہے، یہ بھی آ چکا ہے ریکارڈ پہ، انتظار کیا جا رہا ہے صرف۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگلی ترجیح کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ابھی موقع ملے تو کسی نہ کسی دفتر میں، لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، دفتروں میں ریکارڈ کو آگ لگنا شروع ہو جائے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ بجلی کی وہ ہوا ہے، اسپارکنگ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے لگی ہے، تو ریکارڈ جلنے شروع ہو جائیں گے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، جیسے حدیبیہ کو بند کیا گیا، اسی طریقے سے اب یہ حدیبیہ 2, 3, 4 کا آپ انتظار کریں، وہ بھی ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو بہرحال اس ٹاپ ٹرینڈ میں ہوا یہ کہ ریٹائرڈ فوجی بھی شامل، اساتذہ بھی شامل اور سرونگ بھی شامل، نام بدل کے۔ تو بہرحال اس پہ کاروائیاں بھی شروع ہو گئیں، گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں، اور ضمانتیں بھی مسترد ہونا شروع ہو گئیں۔ خاص طور پہ پشاور میں ریٹائرڈ جو آرمی کے لوگ تھے ان کی ضمانتیں مسترد ہوئیں، اور وہ آرمی چیف پہ اور چیف جسٹس پہ، عدلیہ پہ، ان پہ کر رہے تھے۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہرحال اس میں پھر دشمنوں نے بھی حصہ ڈالا، خاص طور پہ اس پہ۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے، یہ خالص آرگینک ٹرینڈ ہے، اور جو دوسرا تھا اس میں حصہ ڈالا گیا، جو آرمی چیف کے خلاف تھا، فوج کے خلاف تھا، اس میں فارن ایلیمنٹ بھی آیا، اس نے بھی اپنا ایندھن اس میں ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے وہ رک گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا، اور ہم کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، کوئی فوج کے خلاف نہیں جائے گا، کوئی عدلیہ کے خلاف نہیں جائے گا، سسٹم کے خلاف کوئی نہیں جائے گا، ریاست کے خلاف کوئی نہیں جائے گا، وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ یہ ساری آوازیں جو ہیں وہ پہنچی ہیں ہماری اعلیٰ ترین قیادت کی طرف، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف بھی پہنچی ہیں، کیونکہ یہ نیچے سے اوپر پلس جاتی ہیں، اور جب پلس جاتی ہیں پھر یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں وہ میدان میں نکلے، اور انہوں نے بڑے ہی مہذب انداز میں اپنی، ظاہر ہے حب الوطنی جو ہے وہ بھی، ان کا بھی دل جل رہا تھا، جیسے ہمارا جل رہا ہے ان کا بھی دل جل رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ نیوٹرلٹی کا کیا تصور آ گیا، نیوٹرلٹی کا تصور، کون سا تصور۔ بہرحال اس میں ہوا یہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے لاہور میں ریٹائرڈ آفیسرز کو، جو تنظیم ہے ان کی، ان سب کو بلایا اور ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور گفتگو میں جو رپورٹ ہو چکی ہے، بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ یہ نشست تھی جی کوئی 3-4 گھنٹے کی، اس میں آرمی چیف نے بھی گفتگو کی، اور اس کے بعد کویشچن آنسرز کا سیشن ہوا بہت لمبا، اور اس میں میجر عادل راجہ ہے، میجر عادل راجہ ریٹائرڈ، وہ آئے ہیں میدان میں، انہوں نے کافی چیزیں بیان بھی کر دی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک لوگوں نے اٹینڈ کیا ہے، آرمی چیف کے ایڈریس ہوا ہے لاہور میں، وہ اٹینڈ کیا ہے، اور جو اسپیچ کا جو کرکس ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم امید ہے کہ ہم اگلے الیکشن کی جانب گامزن ہیں جو صاف اور شفاف ہوں گے، اور جس میں لگ رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے، جو ہم کھلے دل سے قبول کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور میں ریٹائرڈ افسران سے خطاب۔ یہ اس کے بعد دوسری انہوں نے ٹویٹ بتائی ہے کہ جو آرمی چیف کی جو سپیچ ہے اس میں یہی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو وزیر آرمی چیف نے کہا کہ عمران خان گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ پہلی گورنمنٹ تھی اور کنٹری کیسے رن کیا جاتا ہے اس میں افواج پاکستان نے مکمل سپورٹ کی انہیں، اور لیجسلیشن میں مختلف جو ڈیفرنٹ بلز تھے اس میں سپورٹ کی گئی، گائیڈ لائن جہاں اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان اس وقت کے، ان کو گائیڈ لائن بھی فراہم کی گئی، ان کو گائیڈ بھی کیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سولو فلائٹ کرنا چاہتے تھے، اور سولو فلائٹ کی وجہ سے وہ نہ سنبھال سکے صورتحال کو، اور اپنے مخالفین کو تقسیم کرنے کے بجائے اپنے مخالفین کو اکٹھا کرتے رہے،
اور جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ان کا غلط تھا، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کا انتخاب غلط تھا، اور اسی طریقے سے علیم خان اور پرویز خٹک صاحب جو تھے، جو مؤثر گروپس تھے، ان کو اگنور کیا گیا، اور پارٹی کے اندر بھی جو ہے ٹوٹ پھوٹ ہوئی، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں جو یہ بات کی ہے، اور پھر یہ کہ DGISI جنرل فیض کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کی تبدیلی، اور جنرل ندیم کو نیا DGI اپوائنٹ کرنا، اس پہ بھی کافی معاملات، اس سے مسئلہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے رزسٹ کیا، جو کہ جس سے ایک نقصان ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ لاہور والا بھی جو ہے معاملہ وہ بھی زیر بحث آیا، اور خاص طور پہ جو میجر حارث کو مارا گیا ہے، اب اقتدار نہیں ملا، میجر حارث کی پٹائی کی گئی، اور وہ بھی سامنے آیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کھل کر بات کی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہیں وہ بھی میدان میں نکلے ہوئے تھے، اس کے باوجود کہ انہیں ٹی وی پر اپیئر ہونے سے روک دیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کافی عرصے سے ریٹائرڈ آرمی کے جو لوگ ہیں وہ نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود جو احتجاج ہے وہ پہنچتا جا رہا تھا، اور پرامن پیسفل نرم انقلاب کی صدائیں بلند تھیں، اور یہ آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اسی لیے کہ ہم بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو آواز ہے پیسفل آواز، اس کو نفرت میں بدلنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور جو فوج کا ایک طاقتور ادارہ ہے اس کو اور عدلیہ کو، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا پچھلے 3-4 ہفتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 4 ہفتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو ہونا ہے، کیونکہ یہ ان کا ایک ہی ہے کہ جی غنڈہ گردی ان کے نہ یا ان کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ اداروں کو مانتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی ہے، اس کو روکنا ہے۔ اور یہ میجر عادل راجہ ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ کر شرم محسوس ہوتی ہے ہمیں، وہ جو کل تک ہماری پاک فوج کو گالیاں نکالتے تھے آج حاکم بنے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ہم چوروں کی حکومت کیسے قبول کریں؟ یہ ہے جنرل کونسل کا سوال۔ یہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی تنظیم، یہ ساری چیزیں پہنچ رہی تھیں، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس پہ فوری طور پہ کلیئرٹی آنی چاہیے افواج پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے، اور واضح میسج جانا چاہیے، کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا، اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں، اور اگر یہ چیزیں ریورس ہوں آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی یکجہتی کے لیے اور قومی مفاد میں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے خیر برآمد نہیں ہوگا۔ اگر اس جو شر پیدا ہو چکا ہے اس کو اگر نہ روکا گیا اور اس کو ریورس نہ کیا گیا تو شر مزید پھیلے گا اور خیر کم ہوتا جائے گا، اور اس خیر کو بڑھانا چاہیے، خیر کو نہیں رکنا چاہیے، شر کو دبانا چاہیے اور سینہ تان کے دبانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔